السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران آیت 77 میں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام اخری، ان العہد کان عنہ مسئولا۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت کی جواب طلبی میں جو 3 اہم ترین باتوں پہ مواخذہ ہوگا، حساب ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یا آر یا پار، بہت ہی اہم ہے۔ کل کی باتیں ہم نے مال پہ کی تھیں کہ وہ مال کہاں سے کمایا تھا، وہ سورس بتاؤ، اور کہاں خرچ کیا اس کے سورس بھی بتاؤ۔ حلال کمایا تو کام ٹھیک ہو گیا، اور حلال جگہ پہ لگایا تب بھی کام ٹھیک ہو گیا۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عہد اور اپنے حلف اور اپنے اوتھ کا استعمال کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں یہ ایک رواج ہے کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب کی روحانی کتاب پر ہاتھ رکھ کر عہد بھرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک لفظ ہے، ایک عہد ہے، ایک اوتھ ہے، اور اس اوتھ میں جو بھی ذمہ دار ہوں وہ اس کے پابند ہوں گے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ لائلٹی کی ہے، انصاف کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ تو خدا یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے عہد اور اپنے اوتھ اور اپنی حلف اور اپنی قسم کے کو بیچ دیا بدلے تھوڑے سے مال کے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے۔ نہ خدا ان سے بات کرے گا، نہ ان کو آخرت میں نظر ڈالے گا، نگاہ ڈالے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے المناک اذیت ناک عذاب تیار ہے۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے جو حلف اٹھانے والوں کو، جو کسی بھی مذہب پہ ہوں، وہ اپنے اندر دل کے اپنی ذمہ داری پہ فائز کرتی ہے، اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر دوسری باتوں کو وارننگ دے دی گئی ہے، کیونکہ پیغمبر ہمیشہ بشیر اور نذیر بن کے آتے ہیں، اور جو اتباع کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اور جو حکموں پہ نہیں چلتے ان کو وارننگ دیتے ہیں۔ تو خوشخبری جو دی جاتی ہے وہ جنات العلا کی، ابد الآباد، ابدین سرمدین لائف کی، جو کبھی ختم نہ ہوگی، نعمتیں ان کی ختم نہ ہوگی، اور خدا کا دیدار ہوگا۔ اور جو وارننگ ہے وہ بہت بڑی اذیت اور عذاب کی، اور جہنم کی آگ کی، اور اس کے ابلتے ہوئے تیز پانی کی، اور ان کے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کو پلائے جانے کی۔ یہ وہ ایسی باتیں ہیں، اور انتہائی کڑوا تھوڑ، بڑے بڑے کانٹوں والا کھانا درخت کا، گویا کہ جہنمی وہ بندے نہیں ہوں گے، وہ کوئی جانور بن جائیں گے۔ اور اس لیے تو وہ جو تھوڑا سا مال کھاتے ہیں، ہمیشہ خدا کے کلام میں یہی ہے کہ وہ بے ایمانی کر کے جو تھوڑا سا مال کھاتے ہیں، وہ تھوڑا کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا زمین سے آسمان تک بلند کر کے ساری زمین کو سونے سے بھر دو۔ آخرت اور جنات کے مقابلے میں زندگی ایک تو 4-5 سانس سے زیادہ نہیں ہے، اور دوسرا وہ مال سارا فانی ہے، اور آخرت ہمیشہ ابدی ہے۔ ان کے گھروں کے مکان بھی انتہائی قیمتی موتیوں اور ہیروں کی اینٹوں سے بنے ہوں گے،
تو پھر دنیا کا سونا کہاں رہ گیا؟ اس لیے اس کو ہمیشہ قلیل کہا ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی کھو دیتے ہیں۔ اس لیے دوسری آیت میں فرمایا کہ عہد اور حلف پہ سوال لازمی ہوگا، اور حدیث نبی اکرم ہے کہ جو خدا کا کلام ان پہ اترتا ہے تو تبیین کتاب کی تعلیم پیغمبر کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو وہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ محشر میں جب سوال ہوں گے ہر ایک بندے نے آنا ہوگا، اس لیے وہ دن خدا نے 50,000 سال کے برابر بنایا ہے۔ وہ دن حلف پہ سوال ہوگا تو پھر حضور نے فرمایا کہ وہ پھر کیا جواب دے گا؟ کسی سے نہ پوچھا جائے تو یہ خدا کی رحمت ہے، اور خدا فرمائے گا جاؤ اعمال تو لاؤ، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جب کسی سے کہا جائے گا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا تو وہ کیا بولے گا؟ اور خدا کہہ چکا ہے قرآن کے اندر کہ معذرت وہاں قبول نہ ہوگی۔ تو اس لیے حلف پہ آنے والوں کو اپنے ایمان پہ آنا ہوگا، یا پھر دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔ یہ 3 کاموں میں 2 کام ہو گئے، ایک مال کے بارے میں، ایک حلف کے بارے میں، اور تیسرا کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔